نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النور ہے اور سورۃ النور کی آیت نمبر 55۔ مکہ مکرمہ میں مسلمان انتہائی قسم پرسی کی حالت میں تھے، مظلوم تھے اور ہر وقت اسلحہ لگائے رکھتے تھے، تیر تلوار ان کے پاس رہتی تھی، اور بعض دفعہ اس کیفیت میں رہتے ہوئے مشقت میں بھی آ جاتے تھے۔ تو انہوں نے کسی وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اللہ کے نبی، کبھی ایسا بھی وقت آئے گا کہ ہم امن سے ہوں گے؟ کیونکہ امن کہ ہر انسان کو، وہ چاہے دیندار ہو، دنیا دار ہو، عالم ہو، تاجر ہو، کسی بھی روپ میں انسان ہو، اسے امن سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو اللہ کے نبی، کبھی ہم بھی امن سے ہوں گے؟ تو قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سارے خوف ختم کریں گے اور تمہارے خوف کی کیفیت کو امن سے تبدیل کریں گے، اور صورت اس کی یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے لوگوں کو حکومت عطا فرمائیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ضرور بھی ضرور تمہیں خلیفہ کریں گے، حکمران بنائیں گے، جیسے کہ پہلوں کو اللہ نے حکومتیں عطا کی ہیں ایسی حکومتیں تمہیں بھی عطا کریں گے، اور دین کو مکمل طور پر غالب ہو جائے گا اور تمہارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں خلافت کا وعدہ کیا کہ میں تمہیں حکومت اور خلافت عطا کروں گا، لیکن اس کو جوڑا ہے دین، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ آج اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کسی شور شرابے کی وجہ سے بھی لگی، حکومت کوئی ایسا امر نہیں کہ جو دین سے باہر ہو، بلکہ دین کے دیگر اجزاء کی طرح مستقل ایک جز حکومت بھی ہے۔ اب یہ جو حکومت، خلافت، اس آیت کریمہ میں جس کا وعدہ کیا گیا، تو اس آیت یہ ایک پیشن گوئی تھی، اور پیشن گوئی کے بارے میں اس وقت پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے مراد اور مقصود کیا ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے آسان مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں پیشن گوئی کی، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، تو کہا کہ کل میں جھنڈا، علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے اور وہ اپنے اللہ سے محبت کرتے۔ اب تمام صحابہ کرام کی چاہت یہ تھی کہ یہ خوش نصیب آدمی میں ہوں، اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ خوش قسمت کون ہے۔ چنانچہ اگلے دن وہ علم اور جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن قبل پیشن گوئی کی تھی۔ اگلے دن پتہ چلا کہ اس پیشن گوئی کا مصداق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، چنانچہ ان کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں حکومت دوں گا، خلافت دوں گا۔ تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو وعدہ تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، جب یہ خلافت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس آیت کریمہ پر غور کر کے بتلایا کہ جس خلافت اور حکومت کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، وہ خلافت اور حکومت یہی ہے کہ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صرف جزیرہ عرب نہیں بلکہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام بھی نافذ ہے، اور خوف نام کی کوئی چیز مسلمانوں کی نہیں۔ چنانچہ اگر کوئی خاتون زیور سے آراستہ اگر ایک
اسلامی مملکت کی ایک کونے سے دوسرے کونے اگر چلتی تو کوئی آنکھ اٹھا کر اسے دیکھ نہیں سکتا. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست حکومت عطا کی. اب اس خلافت کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں ایک تو اپنی خواتین سے کہا کہ عائشہ کی باری کب ہے کہ جس دن میں عائشہ کے پاس جاؤں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امہات المؤمنین سمجھ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری کے ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتے ہیں. چنانچہ امہات المؤمنین نے اجازت دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ کے گھر پہ لے جایا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی کے سہارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ کے گھر پہنچائے گا. اب یہاں آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور یہاں تک کہ آپ کا مسجد جانا مشکل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا لے. اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ابو بکر بہت کمزور دل والے ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جملہ دہرایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا لیں. اما عائشہ نے پھر دوبارہ یہ جملہ دہرایا کہ یہ کمزور دل والے ہیں، یہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر اس قدر رونے لگ جائیں گے کہ قرآن پڑھ نہیں پائیں گے. رقیق القلب حضرت عمر سے کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور ام المؤمنین ہیں، اما عائشہ نے ان سے کہا کہ آپ حضرت عمر سے کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو جو ڈانٹنے کے لیے لفظ استعمال فرمائے کہ تم یوسف علیہ السلام کے قریب جو خواتین تھی ان کی طرح جو ہے بات بات پر بات کرنے والی. میں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر سے کہیں گے لوگوں کو نماز پڑھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ یہ صرف نماز کا ہوتا کہ صرف نماز پڑھانی ہے تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 4-5 لوگ علماء اگر ہوں تو کسی ایک سے کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھا لے، اگر وہ عذر کر لے تو کوئی دوسرا پڑھا لیتا ہے کیونکہ نماز پڑھانی. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بار بار تاکید کر رہے ہیں کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھو، اور بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ ابو بکر کمزور دل ہیں، وہ نہیں پڑھا پائیں گے، لیکن آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سے کہیں کہ نماز پڑھو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف مسئلہ نماز کا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مسلح حوالے کر کے یہ بتلانا چاہتے تھے اللہ کے محبوب پیغمبر کہ میرے بعد تم لوگوں نے اقتدا ابو بکر کی کرتے. چنانچہ یہ الفاظ روایات میں موجود بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا. چنانچہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائی. کتنی نمازیں پڑھائی؟ 17 نمازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں لوگوں کو پڑھائی. اب یہ آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا. جب تک ہمت تھی تو مسجد آتے، جب ہمت جواب دے گئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کر دیا، اور جب نماز شروع ہوتی تو تھوڑا سا اوپر اٹھتے اور روشن دان سے لوگوں کو دیکھتے. اور بعض روایات میں تو یہ آیا کہ کسی ان 17 نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ لیٹ ہو گئے تو لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ نماز پڑھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی نماز شروع کرائی تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے حجرے سے کہا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھو. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور از سر نو نماز وہیں سے ختم کرا کے
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا گیا کہ آپ نماز پڑھیں. یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ اپنا مصلی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا. چنانچہ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی جو دلیل بیان کی، فرمایا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے دینی مصلی، ہماری عبادت کا جو مصلی ہے اپنا، وہ ابو بکر کے حوالے کر دیا، تو ہم اپنے دنیا کے سارے معمولات بھی ابو بکر کے حوالے کر دیا. چنانچہ یہاں سے اس آیت کریمہ کا مصداق شروع، یہاں سے آیت کا مصداق شروع. اللہ کے محبوب پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کرام کی حالت غیر ہو گئی، یہاں تک کہ چند صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے دعا کی کہ یا اللہ، میں ان آنکھوں سے اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھتا تھا، اب محبوب پیغمبر دنیا میں نہیں رہے تو میں اب ان آنکھوں سے کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا، آپ میری بینائی کو چھین لیں. اور ایک صحابی نے دعا کی، مولا کریم، میں ان کانوں سے اپنے محبوب پیغمبر کی آواز سنتا تھا، چنانچہ وہ دنیا سے چلے گئے تو میں اب ان کانوں سے کسی اور کی آواز نہیں سننا چاہتا، آپ میرے کانوں سے سنوائی چھین لیں. اور صحابہ کرام پر ایسی یعنی مشقت آئی کہ ان کا ذہن تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما. اور آج بھی لوگوں پر ایسے حالات آتے ہیں کہ مشفق اور مہربان والدین جب دنیا سے جاتے ہیں تو انسان کو یقین ہی نہیں آتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا تھی کہ تلوار سونتی اور کہا کہ جس نے کہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، میں اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. کڑی حالت ہے امت مسلمہ پر، محبوب پیغمبر کی امت پر کڑی حالت آئی ہے، مشقت آئی ہے. اس مشقت میں جو پہلا شخص کہ جس نے امت کو سہارا دیا اپنے خطبے سے، وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آئے، تشریف لائے. اللہ کے محبوب پیغمبر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور آپ کے چہرے کو ڈھانپا اور ممبر پر کھڑے ہوئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اچھے طریقے سے سن لو، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ حی قیوم ہے، اور اچھے طریقے سے سن لو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد دنیا سے پردہ فرما صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خطبہ سننے کے بعد صحابہ کرام کے ہوش حواس بحال. اب اگلا مسئلہ، اللہ کے محبوب پیغمبر کی تدفین کہاں ہوگی؟ اہم مسئلہ ہے. اس مسئلے پر مختلف آراء سامنے آئی. قرآن میں اور احادیث میں اس سلسلے میں کوئی رہنمائی نہیں تھی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو دفن کہاں کرے. البتہ تورات اور انجیل میں بعض مقامات پر کہ نبی جہاں انتقال کرتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اسی مقام پر، جس مقام پر اللہ کے محبوب پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، اسی مقام پر اللہ کے محبوب پیغمبر کی قبر بنائی گئی. ابھی اسی سلسلے میں لگے ہوئے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ثقیفہ بنو ساعدہ، ثقیفہ بنو، جس طرح صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، ایک چبوترا تھا جس میں صحابہ کرام سبق پڑھتے تھے، اسی طرح ثقیفہ بنو ساعدہ، وہاں بھی ایک جگہ بنو ساعدہ کی ایک جگہ تھی. اس جگہ پر صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر یہ بات چیت کر رہے تھے. آج دنیا میں جب والدین کا انتقال ہو جائے تو رشتہ دار بیٹھتے ہیں اور وہ آپس میں بات کرتے ہیں ان کی اولاد کو سامنے رکھ کے کہ اب ان کی اولاد میں بڑا بیٹا تو یہ ہے لیکن پورے کنبے کو چلائے گا کون، ذمہ دار کون ہوگا ان کا؟ عموماً بڑا بیٹا ہوتا. تو صحابہ کرام میں مہاجرین اور انصار تھے، آپس میں مشورہ کیا کہ امیر کون ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے تشریف لے گئے، اب ہم میں امیر کون ہوگا؟ تو مہاجرین صحابہ کرام نے رائے دی کہ امیر ہم میں سے ہونا چاہیے، اور انصار مدینہ میں انہوں نے رائے دی کہ امیر ہم میں سے ہونا چاہیے. اور یہ رائے بھی آئی کہ دو امیر ہونے چاہیے، ایک مہاجرین میں سے ہونا چاہیے، ایک انصار میں سے ہونا چاہیے. اس بات کی اطلاع
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا. حضرت ثقیفہ بنو ساعدہ میں لوگ آپس میں مشاورت کر رہے ہیں اور ان کی آواز اونچی ہو رہی ہے کہ اب امیر کون ہوگا. اب یہ مستقل ایک بڑا مسئلہ تھا. کہ عمر آپ خود ہی جا کے ان کا مسئلہ حل کر دیں. کہ نہیں، آپ کی ضرورت. چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلی بات جو کی وہ یہ فرمائی، الائمۃ من قریش. ائمہ قریش میں سے ہوں. یہ جملہ سنا اور اس کے سننے پر تمام صحابہ کرام اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ ائمہ جو امیر جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے ہوگا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بہت غنیمت سمجھا اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر دی. کہ اگر قریش میں سے ہوگا تو اللہ کے نبی کے بعد ہم میں سب سے افضل ترین آپ ہیں، لہذا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی وہ مہاجرین اور انصار نے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر دی. یوں امت کے اگلے امیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ منتخب ہوئے. لیکن اس کے بعد یہ عارضی بیعت تھی. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ ہوا اور اس کے بارے میں فیصلہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کی مشاورت سے یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کا کوئی امام نہیں ہوگا، بلکہ اس حجرے میں جتنے لوگ آئیں گے اتنے لوگ آپ پر حمد و ثنا کریں گے، درود و سلام پڑھیں گے اور دعا پڑھیں گے اور نکلتے چلے جائیں گے. مستشرقین اعتراض کرتے ہیں کہ 3 دن سے زائد جنازے میں لگے، اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ ان کا یہ اعتراض بے معنی ہے، کیونکہ وہ حجرہ کتنا تھا. ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر جب تہجد پڑھتے تو جگہ اتنی تنگ ہوتی کہ جیسے ہی سجدے میں جاتے تو آپ کا ہاتھ میرے جسم سے ٹچ ہوتا تو میں اپنے پیر سکیڑ دیتی تاکہ اللہ کے محبوب پیغمبر آرام سے سجدہ کریں. دو جہاں کے بادشاہ اور سردار کا گھر اتنا تھا. اب اس حجرے میں آپ کی قبر بنی تو کتنے لوگ اس میں آئے ہوں گے، کھڑے ہوں گے؟ اندازہ لگا لیتے کہ 10 لوگ. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جدائی ہے اور 10 منٹ یہاں آئیں گے اور جنازہ پڑھیں گے اور پھر ان کی باری نہیں آئے گی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کم از کم 10 لوگوں نے 5 منٹ تو لگائے ہوں گے. 5 منٹ تو لگائے ہوں گے. اور صحابہ کرام کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تھی، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,40,000 صحابہ کرام جمع ہوئے اور مکہ اور مدینہ میں صحابہ کرام کی کثیر تعداد تھی. اب اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ 3 دن 4 دن نہیں 10 دن لگ جانے چاہیے تھے جنازہ پڑھتے پڑھتے. لیکن کیونکہ اسی کے بیچ میں نمازوں کے اوقات بھی آئے ہوں گے، آرام کے اوقات بھی آئے ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ اتنے جلد اتنے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا مصلی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتدا کرو، اور بعض روایات میں تو 3 تک گنتی آئی کہ اگر مجھے نہ پاؤ، جب تم آؤ اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر سے ملاقات کرنا، اگر انہیں بھی نہ پاؤ تو عمر سے ملاقات کرنا، اور انہیں نہ پاؤ تو حضرت عثمان سے ملاقات کرنا. قرآن مجید کی آیت کریمہ اور بہت ساری احادیث اور تمام صحابہ کرام کا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا اجماع امت سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت.
آج 22 جمادی الثانی ہے، جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ آج ہمارے بچوں کو بہت سارے لوگوں کے نام آ رہے ہوتے ہیں، کرکٹرز کے نام سر فہرست ہمارے بچوں کو یاد ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، فلمی دنیا کے لوگوں کے نام ہمیں یاد ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کو یاد ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کی چیزیں، کہانیاں اور مختلف الا بلا ہمارے بچوں کو یاد ہوتی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے بچے کہ موبائل اگر ان کے ہاتھ میں آ جائے تو ان کی ہر آپشن انہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا آپشن کہاں ہے۔ لیکن کمزوری کیا ہے کہ آج ہمارے بچوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے احوال پتہ نہیں۔ اب احوال پتہ نہ ہونے کا نقصان کیا ہے کہ ہمارا نوجوان یہ چاہتا ہے، وہ اپنے لیے جو پرسنالٹی چوائس کرتا ہے وہ دنیا کے کسی فرد کو کہ جس کی اپنی ذاتی ہسٹری ایمان اور عمل صالح کے مطابق نہیں ہے، وہ ہمارے بچوں کا ہیرو ہے۔ پھر ہمارا بچہ اپنے ہیئر سٹائل اس طرف لے جاتا ہے، اپنے لباس کا سٹائل اس طرح کرتا ہے، اپنے خد و خال اس کی طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہماری بچیاں وہ اپنے لباس، اپنے ہیئر سٹائل اور زیب و زینت کے جو انداز ہیں وہ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ جسے وہ موبائل کی دنیا میں دیگر چیزوں میں دیکھتے ہیں اور اسے پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ نقصان یہ ہوا کہ ہماری بیٹی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات نہیں پڑھے۔ یہ نقصان اس لیے ہوا کہ ہماری بیٹیوں نے حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے احوال نہیں پڑھے۔ یہ نقصان اس لیے ہوا کہ ہمارے گھر والوں نے، ہماری بچیوں نے امہات المؤمنین کے احوال نہیں پڑھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کرام کے احوال کی تعلیم دیں، اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ مسجد میں بھی آواز لگتی ہے، دعوت تبلیغ کے نام سے جو محنت چل رہی ہے اس میں مستقل آواز لگ رہی ہے کہ مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم، فضائل اعمال، اس کا پہلا باب جو ہے وہ حکایات صحابہ کا، اور جنہوں نے لکھی شیخ زکریا رحمہ اللہ نے اسی بنیاد پر لکھی ہے کہ سب سے پہلے حکایات صحابہ لکھ کر فضائل بعد میں لکھے۔ پہلے ان فضائل پر عمل کرنے والے ایمان کے میناروں کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے آگے آنے والے جتنے فضائل ہیں ایک ایک فضیلت کو اپنے لیے سمیٹا ہوا تھا۔ پہلے مجسموں کو ذکر کیا، جن جسموں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنے جسموں پر نافذ کیا، پہلے ان کا تذکرہ کیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا تذکرہ کیا، تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے، کوئی اچنبے کی بات نہ لگے کہ میں کیسے عمل کروں گا۔ پہلے صحابہ کرام کے احوال بتلا دیے کہ عمل ایسے کرنا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ کم از کم درجے میں فضائل اعمال کی تعلیم ہمارے گھروں میں ہو، اور روزانہ ایک واقعہ حکایات صحابہ میں سے ہمارے گھر میں اس کی تعلیم ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچوں میں دین باقی رہے گا، دینداری باقی رہے گی، اور ہمارے بچے اپنا ہیرو جسے سمجھیں گے، بنائیں گے اور چوائس کریں گے، وہ صحابہ کرام کو کریں گے۔ جب ان کی چوائس یہ ہوگی تو انشاءاللہ وہ دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور آج کی جو غمناک خبر جو ہے وہ ہمارے درمیان سے ہمارے پیر و مرشد مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب رحمہ اللہ دنیا سے تشریف لے، اور یہ بہت بڑی کمی اور بہت زبردست قسم کا خلا ہے۔ اگر ہم ان کا بیان سنیں تو ان کے بیان میں اللہ سے تعلق کی ایسی کیفیت دلوں میں اترتی تھی کہ جیسے بس وہ بیان کرتے رہیں اور ہم سنتے۔ ایسے اللہ والے جب دنیا سے اٹھیں گے، امت کے لیے رونے والے جب دنیا سے اٹھیں گے، تو میرے بھائیو علم ایسے ہی ختم ہوگا کہ علماء دنیا سے اٹھیں گے۔ تو یہ 2 دنوں کے اندر 2 بڑے عالم دنیا سے چلے نقشبندی سلسلے کے، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ نقشبندی سلسلہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بھی وہی دیا جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم وفات۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اسلاف کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قریب میں جو ہے حضرت مولانا محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ خدیجہ بستر میں تشریف لائے تھے۔ یقین مانیے ان کے بیان میں بیٹھ کر ہم تلاوت ویسے بھی سنتے ہیں، لیکن ان قاری صاحب نے جو تلاوت کی ان کا ایک ایک حرف سینوں میں اتر رہا ہے۔ یہ اللہ والوں کی برکت ہوتی ہے کہ ان کی موجودگی جو ہے انسانوں کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمارا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہو، ہمارا تعلق مسجد اور مدرسے کے ساتھ ہو، اہل علم اور علماء کے ساتھ ہو۔ جب ہمارا تعلق اہل علم کے ساتھ ہوگا، علماء کے ساتھ ہوگا، مساجد کے ساتھ ہوگا، مدارس کے ساتھ ہوگا، خانقاہوں کے ساتھ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان میں اور عمل صالح میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔